انکا انت العلیم الحکیم، کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو العلیم ہے یعنی جاننے والا ہے، اور الحکیم حکمت والا ہے۔ اس ٹکڑے سے ہمیں 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 ناموں کا ہمیں علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے 2 ناموں کا ہمیں ثبوت ملا کہ اللہ کے 2 نام کون سے ہیں، العلیم اور الحکیم۔ العلیم جاننے والا اور الحکیم حکمت والا۔ اب العلیم کس کو کہا جاتا ہے؟ العلیم کہا جاتا ہے ذو العلم، علم والا، جاننے والا۔ کیسا جاننے والا، کیسا علم والا؟ تو ایسا علم الواسع جو تمام چیزوں کو سمائے ہوئے ہو، یعنی کوئی بھی چیز اس کے علم سے، اس کی جانکاری سے باہر نہیں ہے۔ المحیط بکل شیء، تو کوئی چیز باہر نہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور المحیط بکل شیء ہر چیز کو مکمل گھیرے ہوئے ہے علم کے اعتبار سے۔ یہ یاد رکھیے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جملتاً و تفصیلاً، اس کی تفصیل کے ساتھ بھی اور ایک ایک جزیات کے ساتھ بھی، یعنی اوورآل کسی کے بارے میں اسے معلوم ہے، اور ہر ایک چیز کے بارے میں اس کے معلوم ہے اسے۔ کون سی چیزیں؟ لما کان، وہ تمام چیزیں جو ہو چکی ہیں، وما یکون، اور وہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یا ہوں گی، ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو پہلی بات تو تمام چیزیں اس کے علم کے اندر ہیں، ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے، چاہے وہ مختصر ہو چاہے وہ تفصیل سے ہو، ساتھ ہی ساتھ جو ہو چکا اس کا بھی، اور جو ہوگا اس کا بھی۔ اور فرمایا چاہے وہ چیزیں اس کے اپنے کام سے تعلق رکھتی ہو یا مخلوق کے کام کے تعلق رکھتی ہو، وہ تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اس کو العلیم کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جیسے ہوتا ہے، کسی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے مختصر، لیکن ہر چیز کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں مکمل طور سے جانتا ہے، پہلے کیا تھی، ابھی کیا ہے، کیا ہوگی، اور ہر ایک چیز۔ اس کو العلیم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الحکیم کس کو کہا جاتا ہے؟ الحکیم کہا جاتا ہے ذو الحکمہ، ایسی حکمت والا، البالغۃ، کہ جو حکمت پہنچی ہو، التی تعجز عن ادراکها عقول العقلاء، یعنی ایسی حکمت جو اس مقام تک پہنچی ہو کہ جس تک پہنچنے کے لیے عقل مندوں کی عقل بھی نہ پہنچ سکے اور عاجز اور بے بس ہو جائے، ایسی حکمت۔ ہاں کبھی کبھی عقل استعمال کرنے والے اور عقل کا استعمال کرنے والے اس کی کچھ حکمت سمجھ بھی جاتے ہیں، جان بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت ایسی ہوتی ہے کہ ہر عقل والا اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، عاجز ہے۔ اور یہ کہتے ہیں حکمت کس کو کہا جاتا ہے؟ پھر حکمت والا ہے تو حکمت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حکمت کہا جاتا ہے وضع الشیء فی مواضعہ اللائق بہ، یعنی کہتے ہیں چیزوں کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ چیزوں کو اس کے مناسب مقام پر یا جگہ پر رکھنے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ بات کب کہنی ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے انسان کو تو حکمت والا ہو گیا۔ کون سا کام کب کرنا ہے، اس کا صحیح وقت کون سا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کی حکمت اس کی شریعت میں بھی ہے اور اس کی تقدیر میں بھی ہے، یعنی شرعی جو احکام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ کی شریعت میں حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی شریعتیں ہیں وہ حکمت کے مطابق ہیں، یعنی شریعت کب اللہ تعالیٰ کو احکامات کب نازل کرنے ہیں، کس وقت لاگو کرنے ہیں، اس کا وقت بھی اس کو حکمت کے ساتھ معلوم ہے، اور کس جگہ لاگو کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کو حکمت والا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے احوال کو دیکھتے ہوئے وہ تمام باتوں کو لاگو کرتا ہے۔ اب دیکھیے پہلے جو شریعت تھی اور ہماری جو شریعت ہے کتنا فرق ہے۔ عقیدہ تو سب قوموں کا ایک جیسا تھا، توحید، لیکن شریعت جو احکامات ہیں وہ دیکھیے الگ الگ ہیں۔ ایک سادی سی مثال اگر ہم دیکھیں گے، پچھلی قوموں میں جو یہودی تھے، یہود کے اوپر احکامات بہت سخت قسم کے تھے، ہم پر وہ
احکامات سخت قسم کے نہیں ہیں۔ ان کے یہاں کیا تھا، اگر کپڑے میں نجاست لگ جاتی تھی، ناپاک ہو جاتا تھا، تو کیا سختی تھی ان کے یہاں، کپڑے کو دھو کے صاف نہیں ہو سکتا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں اس چیز کو آسانی کر دی ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ کے لیے یہی آسانی تھی، کیونکہ اس امت کے لوگوں کے حال کو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ جانتا ہے، اور یہود ایسی قوم تھی کہ جو خود بہت سخت قسم کی تھی، کوئی بات ماننے کو راضی نہیں ہوتی تھی، تو ان کے احکامات بھی ان کے حساب سے بالکل سخت تھے۔ اس کے بالمقابل نصارہ تھے، تو ان کے بارے میں بھی ایسی۔ تو بہرحال حکمت کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ مناسب وقت پر رکھنا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت میں ایسا بھی ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کا حکم دے دے تو کوئی صحیح عقل والا کبھی یہ نہ کہہ سکے گا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اور اگر اللہ کسی چیز سے منع کر دے تو کوئی بھی عقل رکھنے والا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں نہیں دیا ہے۔ اگر منع کر دے تو عقل برابر یہ کہے کہ یہ صحیح ہے، یہاں پر یہ منع ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے یا اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم بالکل صحیح ہے، یہ اسلام کا یہ حکم ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ اسلام نے جس سے منع کیا یہ بالکل صحیح ہے، بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اسی کو حکمت کہا جاتا ہے کہ عقل جس کو کہے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ ہاں نفس انسان کا الگ چیز ہوگا کہ انسان کا نفس نہ مانے، نفس کو ناگوار گزرے، یہ الگ چیز ہے، لیکن فطرت اور عقل جو انسان کی برابر ہے، صحیح سلامت ہے، تو وہ کبھی بھی اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتی یہ غلط ہے۔ یہ سوچنا، یہ نفس ایک چیز ہے جو اللہ نے امتحان کے طور پر اس کو بھی رکھا ہے، تو وہ گوارا کرتی نہیں کرتی وہ الگ چیز ہوتا ہے نا، بہت سی چیزیں نہیں پسند آتی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ دے عقل مند انسان کی یہ غلط ہے۔ جیسے نماز کا حکم ہے، 5 وقت کا نماز ہے نا، تو کوئی بھی عقل مند انسان دنیا کا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ اپنی عقل کو اگر واقعی معنوں میں اگر سلامت رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن بہرحال آج کے درس میں اتنا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا 2 نام ہے، ایک العلیم اور ایک الحکیم۔ العلیم مطلب جاننے والا، علم والا، اور الحکیم مطلب حکمت والا۔ اللہ کے ہر کام میں، ہر حکم میں، ہر قدر یعنی تقدیر و فیصلے میں کیا ہے، حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔